بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ صدقت یا رب العالمین وصدقت یا ارحم الراحمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہر مومن مرد و عورت کے لیے ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے جن چیزوں پہ ایمان لانا ضروری اور لازمی ہے ان میں ایک یوم قیامت کے دن پہ ایمان لانا بھی ضروری اور لازمی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو ماننے، تمام انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام پہ ایمان رکھے، تمام آسمانی کتابوں کو، فرشتوں کو بھی مانے، لیکن اگر وہ قیامت کا انکار کرتا ہے، قیامت کو نہیں مانتا، تو ایسا شخص مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس دن کو مختلف ناموں سے ذکر فرمایا ہے۔ یوم القیامہ، قیامت کا دن، یوم الآخر، آخرت کا دن، یوم الدین، جزا اور بدلے کا دن، یوم الحساب، حساب کا دن، یوم الطلاق، ملاقات کا دن، اور
اس دن کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے نام دیا القاریہ، الحاقہ، الواقعہ، طامۃ الکبریٰ، الصاخہ، الراجفہ۔ یہ اس دن کے وہ تمام نام ہیں جو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے ہیں۔ یوم التغابن، یہ بھی قیامت کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ ان ناموں میں جو اس دن کے نام قرآن کریم میں ذکر فرمائے گئے، ایک نام وہ بھی ہے جو تلاوت کردہ آیت کریمہ میں ذکر فرمایا گیا ہے، اور اسی نام کی مناسبت سے آج میں نے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرائیے۔ تو یوم الحسرہ، حسرت کا دن، پچھتاوے کا دن، ندامت کا دن، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو ایک یوم الحسرہ کا نام دیا ہے۔ اور بطور تمہید کے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس دن کے جتنے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے ہیں، وہ سارے کے سارے نام اس دن کے مختلف احوال کی مناسبت سے ہیں۔ مثلا الطامۃ الکبریٰ، سب سے بڑی چیخ اور سب سے بڑی چنگھاڑ کا دن۔ الصاخہ، چیخ کا دن۔ القاریہ، ہر چیز کھڑکھڑائے گی، ہر چیز راجفہ، کپ کپائے گی۔ یوم الدین، اس دن اصل حساب کتاب جزا ہوگی۔ یوم الطلاق، ملاقات کا دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس دن کے جتنے بھی نام ذکر فرمائے ہیں، اس دن کے مختلف احوال کے مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کا ذکر فرمایا ہے۔ اور ساتھ ہی اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس دن جتنے احوال طاری ہوں گے، جتنے احوال پیش آئیں گے، وہ سارے کے سارے احوال اپنی انتہا کو اور اپنے عروج کو پہنچے ہوں گے۔ مثلا غمی اور خوشی تو اس دنیا میں بھی پیش آتی ہے، بھوک اور پیاس تو دنیا میں بھی پیش آتی ہے،
چیخ چلانا دنیا میں بھی سنائی دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں اس دن کی جو پریشانی، اس دن کا غم اور اس دن کی خوشی اور راحت، اس دن کی مسرت، اس دن کی چیخ اور چنگھاڑ اور اس دن کا آہو زاری، یہ سارے کے سارے احوال اپنی انتہا کو پہنچے ہوں گے۔ ایسی انتہا جس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اس حسرت کے دن سے ان کو ڈرائیے۔ تو اس دن کی جو حسرت ہے میرے بھائیوں، اس دن کی حسرت بھی انتہا کو پہنچی ہوگی، اس دن کی حسرت بھی اخیر حسرت ہوگی۔ وہ ندامت اور پچھتاوا ایسی انتہا کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک اور مقدس کلام میں خبر دی ہے، کتنا پچھتاوا ہوگا، کتنی حسرت ہوگی۔ وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن ظالم، اس دن ناکام اور پچھتاوے والے لوگ حسرت اور پچھتاوے میں یعز الظالم اپنے ہاتھوں کو چبا ڈالیں گے۔ یعز الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو چبا ڈالیں گے۔ اس دنیا میں تو ہم ہاتھوں کو چبا ڈالنا بطور محاورہ کے استعمال کرتے ہیں۔ شاید ہی آپ نے سنا ہو کہ کسی شخص نے حقیقت میں پچھتاوے میں، ندامت میں اپنے ہاتھوں کو چبا دیا۔ یہ تو انتہائی محال صورت ہے کہ دنیا میں کوئی شخص اپنے ہاتھوں کو ندامت میں، پچھتاوے میں چبانا شروع کر دے، لیکن فرمایا وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن ظالم حقیقت میں اپنے ہاتھوں کو پچھتاوے میں، اپنے ہاتھوں کو ندامت میں چبانا شروع کر دے گا۔ یہ حسرت اس دن آخری درجے کی حسرت ہوگی، اور سمجھ لیں پھر یہ حسرت بڑھتی جائے گی، اس حسرت میں عروج، اس حسرت میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور حسرت مختلف صورتوں میں ہوگی۔ اس دن پچھتاوا مختلف صورتوں میں ہوگا، کبھی پچھتاوے میں کچھ کہے گا، کبھی پچھتاوے میں کچھ کہے گا، کبھی حسرت کسی بات پہ ہوگی، کبھی حسرت کسی بات پہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس پچھتاوے کے مختلف الفاظ کو، اس ندامت کے مختلف الفاظ کو مختلف مقام پہ ذکر فرمایا ہے۔ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، یا لیتنا، ہائے کاش، یہ ہے پچھتاوے کے الفاظ۔ یا لیتنا، ہائے کاش، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیتے۔ ہم دنیا میں اطاعت سے محروم رہے، اطاعت سے انکاری رہے۔ یا لیتنا، ہائے ہماری بد نصیبی، ہائے کاش، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کر کے آتے۔
اس بات پہ پچھتاوا ہوگا۔ اور پھر کیا کہیں گے پچھتاوے میں؟ یہ ساری قرآن کریم کی سچی 100% برحق آیات ہیں، وہ احوال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں۔ یا لیتنا وقالوا یا لیتنا نرد یا لیتنا نرد، ہے کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے۔ یا لیتنا، کاش ایسا ہو، نرد، ہم دوبارہ پلٹا دیے جائیں، ایک مرتبہ ہمیں زندگی ملے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، حقیقت کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ ربنا ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا ہے، وسمعنا، ہم نے سب کچھ سن لیا ہے، فرجعنا، یا اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ نعمل صالحا، تیرے رب ہونے کی قسم ہے ہم بڑے نیک عمل کر کے آئیں گے۔ نعمل صالحا، نیک عمل کریں گے۔ ولا نکذب بآیات ربنا، اے ہمارے رب ہم تیرے کسی حکم کو جھٹلائیں گے نہیں۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم بڑے پکے سچے حقیقی مومن بن کے آئیں گے۔ یا لیتنا نرد، کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے۔ میرے بھائیو، یہ ہے یوم الحسرہ، حسرت کا دن، ایسی ندامت اور پچھتاوے کا دن۔ اور سنیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس حسرت کو، پچھتاوے کو ان الفاظ میں بھی بیان فرمایا ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب کھول کے سامنے رکھ دی جائے گی، 80 سال کا، 100 سال کا ریکارڈ سامنے آ جائے گا، اور حکم ہوگا اقرأ کتابک، اپنی پوری کی پوری زندگی کا ریکارڈ پڑھ لے، اپنی خلوت کو پڑھ لے، جلوت کو پڑھ لے، اپنی غمی کو پڑھ لے، خوشی کو پڑھ لے، اپنی دولت کو پڑھ لے، فقر کو پڑھ لے، جس حال میں دنیا میں تو تھا اور تو نے جو کچھ کیا ہے، اقرأ کتابک، پڑھ لے اپنی کتاب۔ فرمایا فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، مجرم لوگوں کو دیکھو گے، مجرم لوگ مشفقین، پڑھتے جائیں گے، کپکپاہٹ، لرزہ طاری ہوتا جائے گا، اور ایسی کپکپاہٹ، ایسا لرزہ جس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وَيَقُولُونَ، پڑھ کے حسرت سے کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری بد نصیبی، ہائے ہماری کم بختی، مالی حاصل کتاب، یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ یہ سارے کے سارے احوال کس نے لکھے ہیں؟ لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، اس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے، نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا ہے، اس نے تو وہ تنہائی کی بات بھی لکھ دی ہے، وہ میری مذاق میں کی گئی بات بھی لکھ دی ہے، وہ میرا انجوائے کرنا اور وہ میرا وقت گزاری کرنا، وہ میری خلوت۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات چھوڑی ہے، الا احصاها، سب کچھ آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ کیا ہوگا اپنے سامنے پا لیں گے۔ مَا عَمِلُوا، جو کیا ہوگا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا
کہ ناکردہ، سنیں، ایسا نہیں ہوگا کہ ناکردہ کھاتے میں ڈال دیا جائے، اور ایسا نہیں ہوگا کہ کیے ہوئے کی جزا سزا سے محروم ہو جائے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ کیا ہوگا سامنے پائیں گے۔ اب ہے حسرت، حسرت کا دن جب یہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جب بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے گا، وہ دستاویز، وہ حکم نامہ ملے گا، وہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملتے ہی پتہ چل جائے گا کہ آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکامی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نامرادی آ گئی ہے، تو کہے گا یا لیتنی، اللہ، یا لیتنی، یہ ہے حسرت، یا لیتنی، ہائے کاش، یا لیتنی، ہائے میری بد نصیبی، لم اوتا کتابیہ، مجھے یہ کتاب نہ ہی ملتی، لم اوتا کتابیہ، یہ کتاب مجھے نہ ہی ملتی، یہ تحریر میرے سامنے نہ ہی آتی، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش مجھے موت آ جائے، موت آ کے میرا سارے کا سارا کام ختم کر دے، ہائے کاش مجھے موت آ جائے، ہائے کاش مجھے یہ کتاب نہ ہی ملتی۔ میرے بھائیوں، یہ ہے یوم الحسرہ، حسرت کا دن۔ اللہ تعالیٰ ایسی حسرت سے میری، آپ کی، ہر مسلمان کی، ہر انسان کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، ان کو ڈرائیے حسرت کے دن سے۔ اور سنیں اللہ کا قرآن بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، اور حسرت کیا ہوگی، پچھتاوا کیا ہوگا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں دنیا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کر لیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو قبول کر لیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پہ عمل کر لیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنا لیتا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے میری بد نصیبی، ہائے کاش میں رسول کے راستے کو اپناتا۔ اور سنیں یقولو، اس دن وہ کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں آدمی کو دوست نہ بناتا۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے بھائیوں سچی باتیں، 100% حقیقی باتیں۔ یقولو یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں اس کو دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس دوست نے تو مجھے مروا دیا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں اس کے ساتھ دوستی نہ ہی لگاتا۔ جو دنیا میں بڑے بڑے دوست اور بڑے بڑے سجن اور بیلی اور یار بنائے ہیں، اس دن حسرت سے کہیں گے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ اور قرآن کریم کے الفاظ سن لیں، فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، لوگوں اس دن بہت سے دوست جو دنیا میں بڑے پکے دوست تھے، بڑے جگری تھے، بڑے یار غار کہلائے جاتے تھے، ہم نوالہ ہم پیالہ کہلائے جاتے تھے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن بہت سے دوست دشمن بن جائیں گے۔
اور کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس نے جو مجھے گمراہ کر دیا، اس نے مجھے راستے سے بھٹکا دیا، میں اس کو دوست نہ ہی بناتا تو کیا اچھا ہوتا۔ اس دن اس کی دوستی پہ پچھتائے گا، اس دن اپنے یار کی یاری پہ ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹے گا۔ فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، لوگو وہ ہے اصل حسرت کا دن، لیکن اس دن حسرت کرنا کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا، اس دن حسرت کرنا کسی کام نہ آئے گا۔ اور فرمایا یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ یا لیتنی، ہائے مجھ پہ افسوس، ہائے ندامت، پچھتاوا، لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرنے والا ہوتا۔ اور سنیں، یہ جو میں نے ابھی آپ کو پچھتاوے کا ایک منظر بتایا ہے کہ اپنے دوست سے آگے آ جائیے کہ صاحب میں ساری جگہ فارغ ہے، آگے تشریف لائیں، احباب باہر نہ بیٹھیں، اندر جگہ بہت ہے، بھائی احباب ہی آگے ہو جائیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، میرے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، قیامت کا ایک نام ہے یوم الحسرہ، حسرت کا دن، پچھتاوے کا دن، ندامت کا دن۔ میں نے عرض کیا کہ اس دن کا پچھتاوا، اس دن کی حسرت اپنے انتہا پہ ہوگی، لیکن اس حسرت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اور فرمایا حسرت سے کہے گا، اس دن حسرت سے کہے گا یا لیتا بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، تو میرا بڑا ہی برا دوست ثابت ہوا، تو میری ہلاکت، تباہی، بربادی والا دوست ثابت ہوا۔ یا لیتا، ہائے کاش بینی و بینک، میرے درمیان تیرے درمیان اتنی دوری ہو جائے، بعد المشرقین، جیسے مشرق اور مغرب دور دور ہیں، اس طرح تو مجھ سے دور ہو جائے، اس طرح تو مجھ سے دور ہو جائے۔ یا لیتا، ہائے کاش ایسا ہو، لیکن میرے بھائیوں ایسا ہوگا نہیں ہوگا۔ فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، حسرت کا دن۔ اور توجہ کے ساتھ سن لیں، یہ سب اللہ کے قرآن کی آیات میں عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا، پھر ایک ندامت، ایک پچھتاوا، پریشانی کا منظر ایسا ہوگا، یقولو، کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مٹی ہو جاؤں، ہائے کاش میں خاک میں مل جاؤں، میں مٹی اور خاک بن جاؤں۔ اور اس کی تفصیل میں بیان فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی سچی حقیقی خبر دی ہے کہ جس دن اللہ تعالی جانوروں کو زندہ فرمائیں گے اور اللہ تعالی جانوروں کے درمیان بھی انصاف فرمائیں گے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کا عالم یہ ہوگا، ایک سینگوں والی بکری، اس نے اپنے سینگ سے مارا ہوگا اس بکری کو جو بغیر سینگوں کے ہے، سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا، اللہ دونوں کو زندہ فرمائیں گے، دونوں کے درمیان حساب ہوگا، حساب کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خاک ہو جاؤ، مٹی ہو جاؤ، وہ خاک اور مٹی ہو جائیں گے۔ اس وقت حسرت سے کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں بھی آج مٹی ہو جاؤں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان جس کو اس آیت میں بیان فرمایا، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ڈرائیے حسرت کے دن سے، اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، جب سارے کے سارے معاملات طے کر دیے جائیں گے،
وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، آج تو یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج تو نہ حسرت کا پتہ ہے، نہ ندامت کا پتہ، نہ پچھتاوے کا پتہ۔ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان کا ایمان نہیں، یقین نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آخری بات ہے اس دن کی حسرت کا، اس دن کے ندامت کا، اس دن کے پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اور آج کا جو پچھتاوا ہے، آج کی جو ندامت ہے، آج کی جو ندامت اور پچھتاوا ہے، یہ پچھتاوا اور ندامت اسی کو فرمایا التوبۃ الندم، توبہ و ندامت کا نام ہے۔ آج ندامت ہو جائے، آج حسرت ہو جائے، آج اس پہ پچھتاوا ہو جائے کہ میں نے آج کیا کر دیا، میری زندگی کے اتنے سال کیسے گزرے، آج اس کو پچھتاوا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ پچھلے سارے کے سارے اعمال کو، خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر پچھتاوا نہ ہوا، حسرت نہ ہوئی، اس دن پچھتاوا ہی پچھتاوا، حسرت ہی حسرت ہے، اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اسی بات کو قرآن کریم نے بار بار بیان فرمایا ہے کہ وہ حسرت کا دن ہے، یہ حسرت ہوگی، یہ حسرت ہوگی، ایسی حسرت ہوگی جو میں نے چند آیات عرض کی ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ اس حسرت کا فائدہ کوئی نہیں، آج کی حسرت، آج کی ندامت کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حسرت کے دن کے آنے سے پہلے مجھے اور آپ کو آج اپنے اعمال پہ پچھتاوا، اپنے اعمال پہ ندامت کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان الفاظ کو ہم سب کے دلوں میں جگہ بنانے کی اور ہم سب کو قبول کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔